ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش کاروان عشق میں ہم ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ذکر جناب مقداد علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے چل رہا ہے، جس کی آج آخری کڑی ہے۔ حسب دستور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب۔ جب رسول اللہ نے ظلم، ظلمت، جہالت اور اس طرح کی نہ جانے کتنی پستیوں سے گزر کر وہ خوبصورت دین جس کا نام دین اسلام ہے وہ عرب کے ان جاہل لوگوں کے درمیان پہنچایا، اور انہوں نے جب اس سے استفادہ کیا تو اس کے بعد خواہش کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا ایک چھوٹا سا پیغام پہنچانے کو رسول اللہ سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں اپنی ان محنتوں کا صلہ اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ مگر آج وقت آ گیا ہے کہ جب جناب مقداد کی حیات طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایسے میں ہمارے پاس ایک معصوم کی وہ وضاحت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی کہ جس میں آپ نے مودت کے صحیح معنی بیان فرمائے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے مقداد کی کہ ان مودت رکھنے والوں میں ان کا بھی نام شامل ہے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مقداد علیہ السلام سے مودت کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کی اس آیے مودت کے سلسلے سے بہت سی شان نزول ہیں جی، اور بہت سے واقعات ہیں، مگر آپ نے ایک بات جو کہی کہ مودت کی وضاحت، تو مودت اور محبت میں ایک فرق ہے بنیادی طور سے۔ محبت ہو سکتا ایک طرفہ ہو، مگر مودت کی لفظ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں لین دین ہو، یعنی ہم آپ سے لیں اور ہم آپ کو کچھ دیں۔ اسی لیے جو زن و شوہر، ہسبینڈ وائف کے درمیان کی وہ آیت آئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت قرار دیا، ہم نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا نہیں بنایا، اور ہم نے تمہارے درمیان جعلنا بینکم مودۃ و رحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان مودت، لفظ مودت کس کے درمیان ہے؟ یہ ہسبینڈ وائف کے درمیان، اس لیے کہ یہاں پر معاملہ لین دین کا ہے۔ لین دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی وہ اپنی بیوی کے والدین کا احترام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے والدین کا احترام کرے گی، ہم اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہمارا بھی حق ادا کرے گی۔ یہاں پر مودت اللہ نے قرار دیا ہے، اور اجر رسالت میں اللہ نے کیا مانگا ہے؟ محبت نہیں مانگا ہے، مودت مانگا ہے، یعنی ایک ایسی محبت جس میں تم رسالت سے اسلام لوگے اور بدلے میں تم اپنے دل کی محبت انہیں دو گے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو 7 افراد تھے جنہوں نے مکمل وفاداری کی ہے، جنہوں نے مکمل اس آیت پر عمل کیا ہے۔ وہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے گویا سالک راہ مودت ہیں، وہ افراد، وہ 7 افراد جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، گویا مودت کے راستے پر ان لوگوں نے مکمل عمل کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ اہل بیت علیہ السلام سے کیسے مودت کی جائے گی، کیسے محبت کی جائے گی۔ دنیا کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، خواہشات نفس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شہرت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اگر ہمارے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، اور اگر ہم نے اسلام ان سے لیا ہے تو پھر ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان سے اپنے دل میں محبت اور مودت اگر بسائیں تو کس کی؟ اہل بیت رسول علیہ السلام کی۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7 افراد کا نام لیا ہے اس وقت، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، امام نے کہا اس وقت 7 افراد وہ ہیں جنہوں نے اس آیت پر مکمل عمل کیا ہے، جس میں سے جناب سلمان فارسی کا نام لیا ہے،
جناب عمار یاسر کا نام لیا ہے، جناب ابو ذر کا نام لیا ہے، زید ابن ارقم کا نام لیا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام لیا ہے، اور جناب مقداد کا نام لیا یعنی اب ہم ان کی راہ پر چلیں تو حق مودت ادا کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ یعنی گویا یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اس وقت، یعنی گویا اس وقت بہت سے لوگ تھے، سب نے آیتیں سنی، سب لوگ اجر رسالت دینا چاہتے تھے، مگر اجر رسالت میں سونا چاندی نہیں چلے گا، اجر رسالت میں دانہ پانی نہیں چلے گا، اجر رسالت میں زمین اور کھیت کھلیان نہیں چلے گا، باغات نہیں چلیں گے، یعنی دنیا کی یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ بے شک مگر پیغمبر کی ان خدمات کے سلسلے میں اللہ نے کیا مانگا ہے کہ نہ یہ خدمات ختم ہونے والے ہیں، تو جب یہ خدمات ختم ہونے والے نہیں ہیں تو پھر اجرت بھی وہ ادا کی جائے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت۔ ایک لفظ ہے ایثار، ہم لوگ بہت بولتے ہیں کہ وہ بہت ایثار کرتے ہیں، انہوں نے اس میں ایثار کیا۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ دو لفظوں میں آپ بتائیں قربانی اور ایثار میں فرق کیا ہے، بہت ملتے جلتے لگتے ہیں دونوں الفاظ، اور امیر المومنین نے جناب مقداد کے حوالے سے ایثار جو کیا ہے اس کا ذکر کریں۔ جی دیکھیے، قربانی اور ایثار میں ایک بنیادی فرق ہے۔ قربانی میں آپ کے پاس آپشن ہے، مثلا آپ کے گھر میں پانی ہے، آپ نے پانی لا کر کے پلا دیا ایک جانور کو، پانی ختم ہو گیا تو جا کر کے پھر آپ گئے چشمے سے لے آئے یا کنویں سے لے کر آئے، تو یہ جو ہے آپ کی قربانی ہے۔ مگر ایثار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بس ضرورت بھی وہی ہے اور وہی ایک چیز ہے بھی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چادر ہے، ٹھنڈک ہے، اور آپ مثلا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ٹھنڈک اپنے شباب پر ہے، اور آپ کے پاس بس ایک ہی چادر ہے، ٹھنڈک آپ کو لگ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مومن بھی آ گیا ہے اور اس کے پاس بھی چادر نہیں ہے۔ اب اس موقع پر یا آپ چادر اوڑھ کے اپنی ٹھنڈک ختم کریں، جی یا پھر آپ ایثار کریں۔ ایثار کریں کیا مطلب؟ آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں، یعنی آپ خود ٹھنڈک کھائیں اور اپنی چادر اس مومن کو دے دیں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب مقداد کا واقعہ یہ ہے، ایثار سے متعلق قرآن مجید کو آیت بھی آئی ہے، اسی یعنی یہ شان نزول بھی ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام اپنے گھر میں گئے بیت الشرف میں، جناب شہزادی کائنات سلام اللہ علیہ سے آپ نے کہا کہ صدیقہ طاہرہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، گرمی اتنی، تاریخ لکھتا ہے گرمی اتنی تھی کہ عرب گھروں میں چھپا ہوا تھا، مولا کائنات بھوک، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، خود بھی بھوکے ہیں، امام باہر نکلے اور جاتے ہیں، امام عالی مقام نے کسی سے 2 درہم قرض لیا، 2 درہم قرض لے کر کے امام پلٹے کہ کہیں سے کھجور اور روٹیاں خرید کے لے چلیں، گھر کا فاقہ ختم ہو۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ جناب مقداد چلے آ رہے ہیں، بہت پریشان حال۔ اللہ اکبر۔ جناب مقداد کو دیکھ کر کے امام نے کہا کہ مقداد، اس گرمی میں عرب اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، تم باہر نکل آئے ہو۔ تو جناب مقداد کہتے ہیں کہ امیر المومنین، کئی روز ہو گئے میرے بچوں کے دہن میں ایک دانہ نہیں گیا ہے، بچے چونکہ بھوک سے رو رہے ہیں تو ان کی آواز گریہ مجھے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں گھر سے نکل پڑا۔ دیکھیے اب یہاں پر امام علیہ السلام نے وہ 2 درہم کا، مقداد ذرا ہاتھ دو، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، امام نے وہ 2 درہم جناب مقداد کے ہاتھ پر۔ اللہ اکبر۔ تو مقداد نے کہا کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے لے، کہا مقداد اسے لو، کسی سے بتانا نہیں، جاؤ پہلے اپنے بچوں کا فاقہ دور کرو۔ اسے کہتے ہیں ایثار، اسے کہتے ہیں ایثار۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بھی بچے بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، مولا کائنات خود بھوکے ہیں، اور یہی 2 درہم جو امام علیہ السلام قرض لے کر کے آئے ہیں، اب یا تو امام علیہ السلام خود کھائیں یا پھر مقداد کو کھلا دیں اور خود بھوکے رہیں۔ لہٰذا ایثار کی منزل وہ ہے کہ جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور جناب مقداد جیسی عظیم شخصیت سے یہ واقعہ جڑ کر کے بتا رہا ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام
کس منزل پر تھے ایثار کے، اور جناب مقداد نے مولا کائنات کی اس اصرار کو پھر قبول کیا اور پھر گئے اور اپنے گھر کا فاقہ تھا۔ مولا کو اپنے شیعوں کا کتنا خیال ہے، بے شک، اگر اس چیز کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بیان بھی فرمایا ہے اور ان کے خط میں بھی امام نے لکھا ہے، اب بہت ہی بروقت ہے یہ بات، ہم کو ہر وقت اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ یہیں پر مجھ کو شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو خط لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے، اور اس میں آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارے معاملات سے اور تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہیں، اور ہم تمہارے اپنوں اور تم سے زیادہ تمہارے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہم امام کے ہو تو جائیں۔ صحیح سبحان ہے، اللہ، اس لیے کہ سبحان امام علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ فقرہ کہا ہے، شیخ مفید کے یہاں جو لکھا ہے کہ میرے شیعو، میں تم سے غافل نہیں ہوں، کیا کہنا ہے۔ میں تم سے غافل نہیں ہوں، تمہارا امام تم سے غافل نہیں ہے، اگر میں غافل ہوتا تو یہ زمین تمہیں کھا گئی ہوتی، آسمان نکل گیا ہوتا۔ اللہ، لہذا ہم اپنے امام سے توسل کرتے رہیں، اپنے امام سے رابطہ رکھیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ عمل کیا ہے؟ واجبات کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز۔ اب ذرا گریز پہ آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ فخر و فاقہ ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں بھی ہے۔ جناب مقداد کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعاً غریب تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے جو لوگ یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام غریب تھے، تو یہ غلط ہے نظریہ۔ بے شک۔ اور میں یہ شیعہ ہونے کے عنوان سے اور اپنے یعنی مذہبی جذبے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ کی روشنی اور سیرت ائمہ علیہ السلام کے یعنی آئینے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاں اگر فاقہ دکھتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ آپ کو دوسرے جو ائمہ معصومین علیہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے آپ کو فاقہ نہیں دکھے گا، دسترخوان دکھائی دیں گے۔ دسترخوان دکھائی دیں گے۔ لہذا امام مولا کائنات کے ہاں جو معاملہ ہے، یہ ایک تو ابتدائی اسلامی یعنی مطلب اسلام کی وہ ابتدا ہے، اسلام کے ابتدائی وہ زمانہ ہے جس میں بہت زیادہ فقراء تھے جو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زیادہ غریب حضرات تھے جو مسلمان ہوئے ہیں، دولت مند حضرات مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا یہ لوگ در امیر المومنین علیہ السلام پر آتے ہیں، یہ اپنے آگے کا اٹھا کے دے دیتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں فاقہ ہوا ہے، اس لیے فاقہ نہیں ہوا ہے کہ یہ غریب تھے۔ نہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ اپنی رعایت، جب امامت کا سلسلہ، جب آپ کو حکومت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب آپ کیا فخر و فاقہ نہیں ملتا ہے؟ نہیں تو اس میں آپ کا یہ خود کہنا تھا کہ کیسے ممکن ہے جب آپ جو کی سوکھی روٹی وہ منگواتے ہیں قمبر سے اور اس کو آپ کھول کر کے جناب قمبر چونک جاتے ہیں، تو اس نے آپ نے فرمایا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میرے ہاں کوئی بھوکا سو رہا ہو میری حکومت میں اور میں ترنے والا کھاؤں۔ جی، خود امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات کے لیے وہ سیرت میں ملتا ہے کہ آپ مزدوری کرتے تھے، یہودیوں کے باغات میں جا کر کے آپ جو وہ درخت لگاتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں ہماری آپ کی گفتگو رمضان المبارک میں ہو چکی، اس میں میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مولا کائنات خود باغات میں جا کر کے مزدوری کرتے ہیں، مگر تاریخ یہ بھی کہتی ہے مولا کائنات جب باغ سے باہر نکلتے تھے تو وہ نکلنے کا ٹائم تمام مدینے کے فقیروں کو معلوم رہتا تھا، سب اس وقت پہنچ جاتے تھے۔ امام 20% اپنے اہل ویال کے لیے رکھتے تھے، 80% اپنی مزدوری کا ان فقیروں میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اور ایک آئیڈیل انسان کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل حکمراں کیسا ہوتا ہے، دراصل یہ پیش کرنا چاہتے یہ پیش کرنا ہے۔ لہذا مولا کائنات کا فقر و فاقہ جو ہے اگر ہوا ہے تو اپنا دے دینے سے، جیسے ابھی جناب مقداد کو انہوں نے اپنا دے دیا اس لیے فاقہ ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے فقیروں کو دے دیا اس لیے ان کے یہاں فاقہ ہوا ہے۔ تو یہ جناب مقداد کے سلسلے سے بھی روایتیں کہتی ہیں کہ جنگ بدر میں انہی کے پاس گھوڑا تھا، جی جی، ایک گھوڑا تھا لشکر میں اور وہ انہی کے پاس تھا۔ تو ظاہر بات حالات آدمی کے بدلتے رہتے ہیں، بے شک۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب مقداد کے حالات مطلب بہت خراب ہو گئے ہوں، ورنہ جناب مقداد کی حیثیت جو مدینے میں تھی وہ مالداروں میں تھی، مالداروں میں تھی، اور جناب مقداد نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ملکیت کا 35% یا 35,000 دینار
حضرات امامین کریمین یعنی حسنین علیہ السلام کے لیے وقف کیا تھا کہ یہ 35,000 دینار یا 35% میری ملکیت کا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اللہ جائے. اکبر. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس. اب ایک بہت اہم سوال، علی کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو ایک کمیٹی بنائی تھی دوسرے خلیفہ نے، تفصیل ہے، میں چاہوں گا ایک دو جملے آپ اس پہ بولیں بھی کہ وہ کیسے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، اس میں سے 2 کینڈیڈیٹ تھے اور 4 ان کو چننے والے تھے، اور انہی میں ایک عبد الرحمن ابن عوف صاحب بھی تھے. ان سے جب جناب مقداد کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے کچھ ان کو تنبیہیں کی ہیں، بلکہ ان کے ہی سوال پر کچھ تلخ جواب دیے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کریں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جی. کہ اسلامی مملکت کا دوسرا حکمراں دنیا سے جانے سے پہلے مسلمانوں کے حق میں ان کی رہبری کے سلسلے میں اتنا فکر مند ہے کہ وہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہے رہبر طے کرنے کے لیے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور بانی اسلام دنیا سے جا رہا ہے تو کیا پوری کہنا امت کو ہے. لاوارث چھوڑ کر کے. کیا عجیب و غریب بات ہے، ستم ظریفی ہے. یہ مسلمانوں کو ذرا آنکھ کھولنی چاہیے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو اس میں جو ہے حاکم وقت جو ہے دوسرا یعنی اسلامی مملکت کے دوسرے حاکم نے مرنے سے پہلے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ لوگ رہبر اسلام کا اور حکمراں جو ہے مسلمانوں کا اور پیغمبر کا خلیفہ طے کریں گے. ان 6 لوگوں میں ایک نام جو آتا ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف کا آتا ہے، مولا کائنات اور تیسرے خلیفہ، اور زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن اور طلحہ، یہ 6 نام آتے ہیں. اب ان 6 ناموں میں یہ تھا کہ جس کی طرف عبد الرحمن ابن عوف کا ووٹ آ جائے گا وہ گویا ڈبل مانا جائے گا. مثال کے طور پر اگر 2 امیر مومنین اسلام کی طرف چلے گئے اور 2 دوسرے کی طرف چلے گئے تو 4 تو تقسیم ہو گئے نا، 2 تو کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو فیصلے کے لیے یعنی یہ کمیٹی بنانے والے نے رکھا تھا عبد الرحمن ابن عوف جدھر ہوں گے. مطلب اس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت عمر نے ویٹو پاور دیا تھا. جی جی. کامل ابن اسیر نے بھی لکھا ہے اور تمام سنی شیعہ یعنی جو مورخین انہوں نے اس واقعے کو باقاعدہ اس کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے میں یہاں تک ہے کہ جناب مولا کائنات علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم رشتے وغیرہ کا خیال نہیں کرو گے تب تمہاری بات مانوں گا. رشتے وغیرہ کا خیال کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف دولت مند آدمی تھے، ایسا نہیں کہ دولت مند نہیں تھے، مگر ان کی رشتہ داری جو تھی وہ جناب عثمان سے تھی. ہاں خلیفہ ثالث سے تھی. یہ اسلامی تیسرے مسلمانوں کے تیسرے حکمراں سے ان کی رشتہ داری تھی. رشتہ داری کیا تھی؟ رشتہ داری یہ تھی کہ یہ ان کے برادر نسبتی تھے، یعنی ان کی بیوی عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی کے عثمان جو تھے بھائی تھے، برادر نسبتی. لہذا جو ہے بہرحال ایک جھکاؤ تو ادھر تھا ہی، ایک جھکاؤ تھا. اور چونکہ وقت نہیں کہ میں اس تفصیل کی طرف جاؤں، ورنہ ایک طرف تو خود 6 نفری کمیٹی بنانے والے نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے عثمان تک جائے گا، یعنی مطلب وہی حکمراں بنائے جائیں گے. مطلب ایک اشارہ انہوں نے دیا، تاریخ میں لکھی ہوئی بات. بہرحال تو یہ 6 افراد جو ہیں، ان 6 افراد میں 2 وہ لوگ ہیں جس میں سے ایک نام عثمان کا پیش ہوتا ہے، ایک نام امیر المومنین اسلام کا پیش ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب 2 ووٹ تو امیر المومنین اسلام کی طرف چلے گئے. اب رہ گئی بات 2 ووٹ کی. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا مولا کائنات علیہ السلام سے میں آپ کی بیعت کروں گا مگر میری شرط ہے. ایک جملہ میں اور کہہ دوں ناظرین سے، زبیر صاحب نے اس کمیٹی میں مولا کائنات کے فیور میں ووٹ دیا تھا. جی وہی زبیر صاحب جو جنگ جمل کے بانیوں میں سے تھے. جی. تو یہ جناب مولا کائنات علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ سیرت رسول پر آپ عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا سیرت رسول پر تو عمل ہوگا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، مگر سیرت شیخین کی شرط مجھے منظور نہیں ہے. سیرت رسول کے ہوتے ہوئے بھی سیرت شیخین کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ان کا شرط رکھنا ہی غلط تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رسول کی سیرت کو نہیں سمجھ رہے ہیں.
بہرحال یہ سب تو الگ کے تبصرے ہیں، مگر انہوں نے جو رکھا تو مولا کائنات نے کہا نہیں، میں سیرت شیخ نہیں. تو پھر عثمان سے کہا کہ آپ کہنے ہاں میں آپ کی تمام شرطیں میں مانتا ہوں. ٹھیک، تو بیعت تمہارے ہاتھ پر ہے. اب جب انہوں نے بیعت کر لی تو جناب مقداد رحمت اللہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو پھر انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم نے حق اور عدالت اور قضاوت کا گلا کاٹ دیا. اللہ تم نے حق اور عدالت اور قضاوت کو چھوڑ دیا، اس کے گلے پہ تم نے خنجر چلا دیا. اور میں نے پیغمبروں میں بس ایک ہی پیغمبر کے جانشین کو دیکھا کہ اس طرح سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے کہ اس کا حق اس کے سامنے لوٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر. ورنہ کسی اور پیغمبر کے جانشین کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اور جناب مولا کائنات، اچھا یہ بعد میں مخالف بھی ہو گئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف یہ حکمراں چونکہ جب دیکھا کہ انہوں نے لوٹ گھسوٹ سب ہو گئی ہے تو یہ مخالف بھی ہو گئے تھے، بالخصوص جب جناب مطلب تیسرے خلیفہ کے، ہاں تیسرے خلیفہ کے مخالف ہو گئے تھے. یہاں تک کہ جب جناب ابو ذر غفاری کو انہوں نے ربضہ کی طرف بھیجا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف سے مولا کائنات کی ملاقات ہوئی تو یہ بہت ہی افسوس میں تھے. تو مولا کائنات نے کہا اس تبعید اور اس دربدری کا ذمہ دار تو ہے، ابو ذر کی دربدری کا ذمہ دار تو ہے. تو اس وقت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ اے علی آپ بھی تلوار نکالیے، میں بھی تلوار نکالتا ہوں، چلیے اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تب یہ سدھرے گا. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا بعد میں یہ تمام تاریخ میں فقرے موجود ہیں. ابن ابی الحدید نے بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے. لہذا جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن ابن عوف کو اس کے ویٹو پاور کی طرف متوجہ دلایا کہ تم نے کتنا غلط استعمال کیا کہ آج ابو ذر جیسا صحابی پیغمبر مدینے سے باہر نکالا جا رہا ہے. اور جناب مقداد نے کیا کہا؟ عدالت و قضاوت کو تم نے چھوڑ دیا، اس کے گلے پہ تم نے خنجر چلا دیا. تاریخ اسلام میں عمومی طور پر میں پوچھ رہا ہوں، جناب مقداد سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں؟ جی جناب مقداد سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں، جس طرح سے جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ، جناب سلمان ہیں اور جناب یہ ابن عباس ہیں. یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو راوی کہے جاتے ہیں کہ جن سے سن کر کے آدمی جن پر بھروسہ کرتا ہے، جن پر سن کر کے بھروسہ کرتا ہے، ان ہستیوں میں سے ایک جناب مقداد ہیں کہ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثوں کو بیان کیا ہے اور آپ سے دوسرے لوگوں نے نقل کیا، جس میں سلیم ابن قیس، سلیم ابن قیس نے پیغمبر کی حدیثوں کو جناب مقداد سے لیا ہے. اسی طریقے سے انس ابن مالک، جی ہاں، تو یہ علماء اہل سنت کے درمیان ایک معتبر ہیں، انہوں نے بھی جناب مقداد سے پیغمبر کی حدیثیں لی ہیں. یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے میں نے مقداد سے سنا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، انہوں نے بھی جناب مقداد سے حدیث نقل کی. عبداللہ ابن مسعود جو کہ بہت ہی معتبر نام ہے مسلمانوں میں، انہوں نے بھی جناب مقداد سے روایت یعنی پیغمبر کی حدیثیں سنی اور نقل کیا کہ یہ مقداد نے کہا ہے. اسی طرح عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے، ابو ایوب انصاری ہیں، اور خود آپ کی بیوی زغابہ بنت زبیر ابن عبد المطلب یہ یعنی حدیث کی راویہ ہیں اور آپ کی بڑے کرامات ہیں، آپ کی بڑی مطلب ایک علمی شخصیت ہے جو کہ میں پچھلے اس میں بیان کر چکا ہوں. انہوں نے بھی جناب مقداد سے روایتیں نقل کی ہیں. اللہ اکبر. ان ہستیوں نے تو اس طریقے سے جناب مقداد کی جو ہے احادیث کے نقل کرنے میں بھی ایک عظیم شخصیت ہے اور قابل اعتبار افراد ہیں. ظاہر ہے کہ اب چونکہ جناب مقداد کی وفات کا ذکر کرنا ہے اس لیے پہلے ایک لطیف بات کر لی جائے. رجعت کے سلسلے میں آپ کے لیے ایک حدیث ملتی ہے، کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے غالباً یہ روایت ہے کہ جناب مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو جناب مقداد کی رجعت ہوگی. وہ بھی آئیں گے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رکاب میں ہوں گے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار صحابیوں میں سے ہوں گے. میں بچوں کو بتا دوں، رجعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ ہماری شیعت کی بنیاد ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اسی میں جو لوگ واپس آئیں گے اور امام کے سامنے رہیں گے، موجود رہیں گے امام کے سامنے، انہی لوگوں کے لیے رجعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی
لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے موقع پر یہ ہوں گے، اور یہ آپ کے ظاہر سی بات ہے کہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں اور مقداد و سلمان و ابو ذر نہ ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے لیے ہے، ہمارے آپ کے لیے ہے، ہم یہ جو مومنین ان کے لیے ہے کہ اگر آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں تو جی 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 یعنی روایتوں میں ہے کہ اگر مر گئے تو روایت میں ہے کہ اگر مر گئے تو قبروں پر ملائکہ جائیں گے جب امام ظہور فرمائیں گے، جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے قبروں پر ملائکہ جائیں گے۔ یعنی یہ تمنا تھی کہ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں ان کے لشکر میں شریک ہو، ان کی حمایت کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ تو امام آ گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، اگر تم لوگ راضی ہو تو تمہاری روحیں پلٹا دوں، ورنہ تم آرام سے سو۔ تو جو اس وقت لبیک کہے گا وہ پھر پلٹائے جائیں گے، اسی کو رجعت کہتے ہیں، اسی کو رجعت کہتے ہیں۔ جی ہاں جی لہذا اس رجعت میں جناب مقداد کا نام آیا ہے، اور جناب مقداد انشاءاللہ تعالی امام علیہ السلام کے وفادار صحابیوں میں سے شمار ہوں گے۔ اب وہاں چلتے ہیں جسے اللہ نے حتیٰ اتاک الیقین، یعنی جہاں پہ جا کے انسان اللہ سے مل جاتا ہے۔ جناب مقداد کا انتقال کب ہوا، کیا عمر تھی آپ کی، اور کہاں ہوا؟ جناب مقداد کی عمر جو تاریخ نے بتایا ہے آپ کے انتقال کے وقت 70 سال، جی آپ 70 ایئرس کے تھے جب آپ کا انتقال ہوا ہے، اور آپ مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ مدینے سے جو راستہ جاتا ہے شام کی طرف، ایک فرسخ مدینے سے باہر نکل کے ایک جگہ تھی جہاں پر لشکر اسلام کو جمع کیا جاتا تھا، ایک طرح سے یعنی گویا وہ ایک چھاونی تھی، وہاں پر آ کر کے لشکر چاروں طرف سے جب کہیں لشکر جانا ہوتا تھا اس سمت میں، شام کی سمت میں، تو اسی جگہ آ کر کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ اسی جگہ آپ نے قیام کیا، اپنا مکان بنایا، اور وہاں پہ آپ نے اپنا کاروبار بھی پھیلایا، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس جگہ کو جرف کہتے ہیں، وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے 70 سال کے تھے جب آپ کا انتقال ہوا ہے، اور آپ کو وہاں سے مدینے تک، یعنی ایک فرسخ جو ہے مدینے تک، ایک فرسخ تقریباً آپ کے 2.5-3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، آپ کے یہ یعنی مطلب 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر، اس طرح ایک فرسخ کہتے ہیں۔ وہاں سے مدینے تک آپ کو باقاعدہ تشییع جنازہ کی گئی ہے، آپ کے غسل و کفن دینے کے بعد لے آئے ہیں مدینے، اور مدینے میں جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ کس کے زمانے میں انتقال ہوا ہے آپ کا؟ یہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں، اچھا، خلیفہ ثالث کے زمانے یعنی میں 35-36 جی۔ ہجری کے آس پاس۔ البتہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ جناب عمار یاسر کے نام وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، جناب عمار یاسر کے نام یہ تھی۔ دوسری جگہوں پر نہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ حاکم وقت نے خود پڑھایا، مگر امیر المومنین نے نہیں پڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مقداد کسی اور کی وصیت نہیں کر سکتے۔ بالکل یقینی بات ہے۔ لہذا بہرحال تاریخ نے کہیں نہ کہیں موڑ اپنا دکھایا ہے، اور تاریخ نے کہیں نہ کچھ اہل بیت علیہ السلام کے حق سے خیانت کرنے کی کوشش کی، اور بات ہے کہ خیانت نہیں کر پائے۔ بہرحال آپ جنت البقیع میں دفن کیے گئے، اور آج بھی آپ کا مزار وہیں پر ہے۔ ناظرین، جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب مقداد کے ساتھ کوئی خیانت نہ ہو۔ آپ کی زندگی کے اہم موضوعات کو ہم نے اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کی۔ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔